عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور متفق علیہ کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ انشاءاللہ چند باتیں انہی دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے عنوان قائم کیا ہے اولاد کی تربیت کی اہمیت اور ضرورت۔ اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اور ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد امانت ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، دینی، ایمانی اور اللہ کی مرضی کے مطابق اولاد کی اصلاح کی جائے۔ ہر والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے اوپر اولاد کا نہ صرف یہ کہ ان کے کھلانے پلانے اور لباس مہیا کرنا اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دینی، ایمانی، اخلاقی تربیت کی جائے۔ یہ والدین کے اوپر فرض ہے، واجب اور ضروری ہے۔ آج کا جو ماحول ہے، جو پرفتن ماحول ہے، ہر طرف سے آئے دن فتنوں کے، فسادات کے، ظلم و ستم کی خبریں آ رہی ہیں، اور ہر آنے والا دور اس سے کہیں زیادہ خراب ہوگا، اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات ہوں گے۔ کتنے خراب حالات ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول یا لیتنی مکانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آدمی ایک کسی قبر کے پاس سے گزرے گا، ایک آدمی کسی کے قبر کے پاس سے گزرے گا، یا لیتنی، اور وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں اس قبر میں ہوتا، میں مر گیا ہوتا، میں اس قبر کے اندر دفن ہو گیا ہوتا۔ یہ جو فتنے ہیں، فسادات ہیں، یہ جو بے حیائیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہمیں کم سے کم یہ نظر نہیں آتا، یہ دکھائی نہ دیتا اس سے پہلے کہ ہم قبر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ہر آنے والا دن نہایت ہی پرفتن ہوگا، نہایت ہی خراب ہوگا، اور بد سے بدتر حالات ہوں گے۔ ایسے وقت میں ہم سب کے اوپر، اور خاص کر کے اہل ایمان کے اوپر، یہ ضروری ہے کہ وہ خود اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت دیں۔ آج دنیاوی اعتبار سے ہر ماں باپ کی فکر اس قدر زیادہ ہے کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، ماں باپ دونوں پلاننگ بنانے لگتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں گے، بیٹا ہوگا تو یہ بنائیں گے، بیٹی ہوگی تو یہ بنائیں گے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ماں باپ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں۔
لیکن ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ جو منصوبے بنا رہے ہیں، آپ جو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں، ہدف بنا رہے ہیں، آپ کا بس اسی دنیا میں آنا اور آپ کا جو ٹارگیٹ اور مقصد ہے، جو آپ پلاننگ بنا رہے ہیں، اسی دنیا تک سیمت اور محدود رہنے والی ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو، آپ کی اولاد آپ کے پاس امانت ہے، تو اولاد کے تعلق سے اور امانت کے تعلق سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی دنیا کی فکر سے زیادہ آپ آخرت کی فکر کریں، آپ ان کو نیک بنائیں، آپ ان کی آخرت کو سجائیں سنواریں، دنیا اپنے آپ اچھی اور خوشگوار اور بہتر بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، تم وہ کام کرنے لگو جس سے تم جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اتنا ہی نہیں بلکہ تم خود اچھا بننا ہے، تمہیں متقی بننا ہے، تمہیں جہنم سے بچنا ہے، اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیٹے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیٹی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف تم جہنم سے بچ جاؤ کافی ہے، نہیں، بلکہ جس طرح تم جہنم سے بچو اسی طرح تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سوال یہ ہے کہ بیوی کو، گھر والوں کو، بچوں کو، اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ میرے بھائیوں، جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جہنم میں جانے کے جو راستے ہیں آپ خود اس سے بچیں، اور اپنی بیوی کو ان راستوں پر چلنے سے بچائیں، اپنی اولاد کو ان راستوں پر جانے سے بچائیں۔ اگر آپ بے راہ روی کے شکار ہیں، اگر آپ دین پر نہیں ہیں، اگر آپ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اگر آپ بے نمازی ہیں، اگر آپ دین کے پابند نہیں ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے آپ دین پر آ جائیں، آپ صحیح راستے پر چلیں، آپ نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ کی بیوی بے نمازی ہے، آپ کی بیوی راہ سے بھٹکی ہوئی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو نمازی بنائیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی بیوی کو دین پر چلائیں۔ آپ کے بچے اگر بے راہ روی کے شکار ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں، دور ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو، بیٹا کو، بیٹی کو دین پر چلائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کا بیٹا بے نمازی ہے تو نماز سے جوڑیں، بیٹی اگر بے نمازی ہے تو انہیں بھی دین پر لے کر آئیں، نماز سے جوڑیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو، مومنوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس کرائی گئی ہے، احساس دلایا گیا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث سامنے رکھیے، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام راع، امام حاکم وقت کے حکمراں ذمہ دار ہیں، وہ مسئول عن رعیتہ، وقت کے امام سے، وقت کے حاکم سے، وقت کے حکمراں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کی یا نہیں کی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردوں کی کیا ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری کو یاد دلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عورتوں کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ذمہ داری کو بھی یاد دلایا۔ فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، آدمی اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں، آدمی کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کی بیوی بچوں کا اس کے اوپر حق ہے کہ صحیح ذمہ داری ادا کرے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اگر شوہر ذمہ دار اپنے ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، گریباں پکڑ کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح سے ادا کیوں نہیں کیا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت یہ نہ سوچے کہ عورت کی ذمہ داری کچھ نہیں، تربیت کی ذمہ داری صرف باپ کے اوپر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ماں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، عورت کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، وَهِيَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور عورت سے بھی شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ ہم اور آپ آسانی سے بچ نہیں سکتے، اپنے ذمہ داری سے اگر ہم کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، جی چرا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ان کی اصلاح کیسے کریں، ان کو دین پر کیسے چلائیں، یہ بہانہ اللہ کی یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ ذمہ داری ہے تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ذمہ داری کے بارے میں، اس لیے اہل ایمانوں، اے مسلمانوں، تم تیار ہو جاؤ کہ تمہیں اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، جو ذمہ داری دی گئی ہے، ذمہ داری کو چاہیے کہ کما حق ذمہ داری کو پورا کرے، نبھائے، اور اگر کسی نے خیانت کی ہے تو صحیح بخاری مسلم کو اس حدیث کو سامنے رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ہر ذمہ دار اس حدیث کو نوٹ کر لیں، ہر ذمہ دار چاہے وہ کسی اعتبار سے ذمہ دار ہو، اس حدیث کو لے کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ کسی چیز کا ذمہ دار بنائے، اللہ کسی ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، اللہ کسی چیز کا ذمہ دار بنائے، یموت یوم یموت، اور وہ اپنی موت تک ذمہ داری کے ساتھ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتے رہتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی ذمہ داری سے اگر ہم بھاگیں، ذمہ داری کو ادا نہ کریں، تو یاد رکھیے جنت ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور خاص کر کے والدین غور کریں کہ آپ اپنے اولاد کے سلسلے میں دنیائی معاملے میں کس قدر فکر مند ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان کی دنیا سے زیادہ آپ آخرت کی فکر کریں، اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں، ماں باپ اپنے بچوں کو نیک بنانے کی فکر میں لگ جائیں اور کوششیں کریں، تو اس میں اولاد کے لیے بھی فائدہ ہے، والدین کے لیے بھی فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ واقعہ اپنے سامنے رکھیے، بہت تفصیل میں نہ جا کر کے بہت ہی مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، کسی نے سوال کیا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں، اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور موسیٰ سے کہا کہ جاؤ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں تم سے بھی بڑا کوئی عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد خضر سے ملاقات ہوئی تو
دونوں کی بات چیت ہوئی. خضر نے کہا کہ تم ہر بار سوال نہیں کرنا, نہیں تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے ہو. بہرحال دونوں جانے لگے اور جاتے جاتے ایک بستی سے ان کا گزر ہوا. بستی سے گزر ہوا تو اس بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی. اسی بستی کے ایک گھر کی دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی, آپ نے فری میں یہ کام کر دیا. تو خضر نے جواب دیا, حضرت خضر نے, کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا مال خزانہ دفن تھا, خزانہ تھا, مال تھا, اور یہ کام اس لیے میں نے کیا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے جو والد تھے, باپ تھے, وہ نیک تھے, ان کے باپ نیک تھے, اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا, دیوار کو گرنے نہیں دیا. معلوم یہ ہوا, اور مفسر نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی اولاد اگر باپ نیک ہو, اگر باپ نیک ہو اور باپ چاہے کہ باپ اگر نیک ہو تو ان کی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا کی کامیابی کی گارنٹی لیتا ہے. دنیا کی معیشت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. ظاہر سی بات ہے, باپ نیک ہوگا, باپ نمازی ہوگا, اور باپ کی یہ فکر ہوگی کہ میں نیک ہوں, میرا بیٹا بھی, میری بیٹی بھی نیک ہو. جب یہ فکر ہوگی, باپ نیک ہو اور یہ فکر ہو کہ بیٹا اور بیٹی کو نیک بنائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اعمال کے دروازے سلسلے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3. فرمایا کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اعمال کے جو راستے ہیں منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. صدقۃ جاریہ, نمبر 1 صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ انسان کے مرنے کے بعد ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. او علم ينتفع به, دوسری چیز ہے کہ ایسا نفع بخش علم, ایسا علم چھوڑ کر گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. کوئی دینی کتاب لکھ کر کے گئے ہو, کوئی مسئلہ بیان کر کے گئے ہو, کوئی فتویٰ دے کر کے گئے ہو, جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے, جب تک لوگ اس فتوے پر عمل کریں گے, جب تک اس مسئلے پر عمل کیے جاتے رہیں گے, عمل کرنے والے کو بھی ثواب, پڑھنے والے کو بھی ثواب, اور جس نے فتویٰ دیا, جس نے کتاب لکھی ہے, اس کو بھی اجر ملتا ہے. اور آخری میں فرمایا او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد, صالح اولاد اپنی والد کے لیے جو دعا کرتی ہے, صالح اولاد جو دعا کرتی ہے, تو نیک اولاد دعا کرتی ہے, اس کا فائدہ ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ نیک ہوں گے, ان کی بچار و فکر نیک ہوگی کہ ہم اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیں گے, اچھی تربیت کریں گے, تو ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے ہمارے حق میں دعا کریں گے. تو جب والد بچے کو, اپنی اولاد کو نیک بناتے ہیں تو دونوں فائدے ہیں. بچے کی معیشت کی بے فکری ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اللہ کیسے اس کی حفاظت کرے گا, اللہ رب العالمین کیسے اس کا انتظام کرے گا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میرے بھائیوں اور خاص کر کے سرپرستوں, آپ سوچیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی نیک بنے, تو سب سے پہلے جب بچہ آنکھ کھولتا ہے, سب سے پہلے جب بچے کی کچھ سمجھ میں آنے لگتی ہے, تو گھر کے اندر پہلے ماں باپ کو دیکھتا ہے, باہر والے کو بعد میں دیکھتا ہے. بچہ پہلے ماں باپ کو دیکھتا ہے. اس لیے آپ جتنا کوشش کریں کہ بول کر سکھائیں, اس سے زیادہ کہیں اس بات کی کوشش کریں کہ آپ عملی جامہ پہنا کر کے دکھائیں, آپ عمل کر کے دکھائیں. بچہ جو دیکھتا ہے اس کے دماغ کے اندر وہی چھپتا ہے, اس کے دماغ کے اندر وہی پرنٹ ہوتا ہے. بچہ جو کچھ دیکھتا ہے, چونکہ بچے کا دماغ بالکل پورے کاغذ کی طرح ہے, صاف ہے, کلیئر ہے, جو کچھ دیکھتا ہے ایکٹیویٹی, آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ بچہ نقل کرنے لگتا ہے,
تو نقل جس طرح وہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے نقل اسی کا کرتا ہے, بولنے کی کوشش اسی طرح کرتا ہے جو اس سے بلوایا جاتا ہے. اس لیے ماں باپ اگر گھر میں ایک دوسرے سے گالی گلوچ کرے, ماں باپ ایک دوسرے سے اچھا سلوک نہ کرے تو بچہ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو جس طرح دیکھیں گے وہی سیکھیں گے. ماں باپ کے آپس کے رشتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. بچہ آئے دن دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ کے بیچ میں کلش ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, تو بچے کا ذہن اسی طرح تیار ہوتا ہے. لیکن اگر بچے کو ہم بچپن ہی سے عمل کے ذریعے یہ تعلیم دے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے, ہمیں امانت داری کا ثبوت دینا ہے, اگر بچے کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو, ہمارا بچہ سچ بولنے والا ہو, ہمارا بچہ امانت دار ہو, تو ہمیں ضرورت ہے ماں باپ کو کہ پہلے آپ سچ بولیں, آپ امانت داری سے کام لیں. اس سلسلے میں آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں. ہم کیسے امید کر سکتے ہیں بچوں سے کہ بچہ بہت بڑا دیندار بن جائے گا, بہت بڑا نیکی متقی اور پرہیزگار بن جائے گا, جبکہ ہم دین سے خود ہٹے ہوئے ہیں, ہم خود بے نمازی ہیں, ہمارے اندر اللہ کا خوف اور تقوی نہیں ہے, ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں ہے. ہم کیسے توقع کریں؟ جب آپ سچ ہوں گے, جب آپ سچ بولیں گے, جب آپ امین ہوں گے, امانت داری سے کام لیں گے, تو فیصلہ آپ کے ماتحت میں ہوگا. آپ دیکھیے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کس طرح دوسروں کے لیے آئیڈیل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح دوسروں کے لیے آئیڈیل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے, اور نبی بنانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور اس وقت حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھنے کا جب معاملہ پیش آیا تو آپس میں اختلاف ہو گیا, تلواریں نکل گئی کہ یہ شرف کسے حاصل ہوگا. لوگوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ کل جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہی کرے گا. اللہ کی طرف سے ہونا ایسا تھا کہ سب سے پہلے دوسرے دن وہاں پر جو سب سے پہلے موجود تھے, جو آئے ہوئے تھے, وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ تو چلا اٹھے, چیخ اٹھے, کہنے لگے جاءت صادق الامین, سچ بولنے والا صادق آئے ہیں, آمین امانت دار آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جو فیصلہ کیا, ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا. آپ نے ایک چادر منگوائی اور چادر کو رکھا اور اس پتھر کو بیچوں بیچ میں رکھ دیا, اور جتنے قبائل تھے ہر قبائل سے ایک ایک آدمی کو بلایا, چادر کو کونا پکڑوائے چاروں طرف سے, اور خانہ کعبہ اس کونے تک لے کر گئے جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا. جب وہاں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں نصب کر دیا, اور ایک بہت بڑا اختلاف, ایک بہت بڑا جو فساد ہونے والا تھا, برپا ہونے والا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے نے اس فساد کو ختم کر دیا. میرے بھائیوں, تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نبی نہیں بنے, لیکن آپ قوم کے اندر کیا کہلائے جا رہے ہیں کہ سچ بولنے والے ہیں, ہمیشہ سچ بولتے آئے ہیں, آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے ہیں, آپ امین ہیں, امانت دار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا سب کو ماننا پڑا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد نیک بنے, آپ خود سچ بولنے والا بنے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد جھوٹ سے بچیں, آپ خود جھوٹ سے پرہیز کریں. آج ہمارے گھر میں ہوتا کیا ہے, کوئی باہر سے ملنے والا آیا, ملنا نہیں ہے, اپنے بیٹے سے بول دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا کہہ دینا ابو جی گھر پہ نہیں ہے. اب بچے کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ کسی سے ملنا نہیں ہوگا, تو ہم بھی کسی کو بول دیں گے جاؤ کہہ دینا کہ ابھی گھر پر نہیں ہے. سکھا کون رہے ہیں جھوٹ؟ جھوٹ کی تعلیم کون دے رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں موبائل ہے, فون آیا, آپ ان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں, بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی بیگم کو دیتے ہیں, کہہ دیجئے کہ فلاں ابھی گھر پہ نہیں. یہ جھوٹ کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ جھوٹ سکھا کون رہا ہے؟
تو اس کے اصل ذمہ دار آپ ہیں، ماں باپ ہیں، اس لیے ماں باپ سے بچے سیکھتے ہیں، اور اسلامی جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے کو اچھی تربیت ملے، بچے نیک بن جائیں، بچے اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تو ماں باپ کو ضروری ہے آپ نیک بنیں۔ پہلے آپ خود نیک بنے، آپ سچ بولنے والے بنے، آپ امین امانت دار بنے۔ اور امانت دار کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، آپ تو جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا اور مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی، آپ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرے بستر پر سو جانا۔ اس لیے کہا، روکا کہ علی، مکہ میں فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، یہ امانت واپس کر دینا، اس کے بعد تم واپس چلے آنا۔ میرے بھائیو، تو یہ ہوتے امین امانت دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار تھے کہ آپ کی امانت جو رکھی گئی تھی، اتنی فکر ہے کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ امان جو امین آپ کے پاس امانت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں لے کر چلے جائیں، بعد میں لوٹا دیں گے۔ نہیں، آپ نے علی کو روکا، کہا یہ امانتیں مکہ والوں کو دے دینا، یہ فلاں فلاں کی ہے، اس کے بعد آپ چلے آنا۔ میرے بھائیو، آج امانت داری کا ہمارا حال کیا ہے؟ لوگوں سے پیسے قرض میں لیتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، وعدے پہ وعدے، کتنے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو اس پہلو پر پہلے تعلیم لینا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے وہ نیکی کی، نیک بننے کی، سچ بولنے کی، جھوٹ سے بچنے کی اور امانت داری کی تعلیم لیں اور عملی جامہ پہنائیں۔ پہلے خود وہ اس پر عمل کریں، اس کے بعد پھر دیکھیے کہ آپ کا بچہ نیک ہوگا۔ میرے بھائیو، باتیں تو اور بھی ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کو آگے آنے والا جمعہ میں کنٹینیو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہے اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ اس وقت مسلمان پریشان ہے، غیبی طور پر مدد عطا فرما۔ اللہ غیبی طور پر تو مدد کرنے والا ہے، اللہ تو غیبی طور پر مدد عطا فرما۔ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں نیک جوڑا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔